يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون فبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت ضلعها وقالت عجوز نقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العلي العظيم فبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ ذاریات ہے اور 26ویں پارے کے ختم تک تلاوت کر دی گئی ہے. اللہ کی چند آیت اور دیکھیے موقع ہوگا تلاوت کرنے کے، ابراہیم علیہ السلام کے قصہ تک ہو جائے گا. یہ سورت مکی ہے اور مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات کا ذکر ہے، خصوصاً قیامت، حساب کتاب، دربار الہی میں پیشی، جیسا کہ اس سے پہلی سورت سورہ قاف میں زیادہ تر تذکرہ اسی مضمون کا تھا، اس میں بھی یہی مضمون ہے. اصل مضمون سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ کی تو سب مخلوق ہیں، قسم اصل میں کھائی جاتی ہے اس کی جو معزز اور مکرم اور محترم ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کے سب مخلوق اور محروم ہیں تو اس کا تو کوئی سوال پیدا ہوتا نہیں ہے. بہت سی دوسری حکمتیں ہوتی ہیں جس کے پیش نظر مختلف آیات میں مختلف مخلوقات کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. مفسرین نے ہر جگہ کچھ مصلحتوں کا ذکر بھی کیا ہے وہاں کی مناسبت سے، موقع کی مناسبت سے. لیکن ایک بات یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دوسرا ہے، بندوں کا معاملہ دوسرا ہے. اللہ میں جس کی چاہے قسم کھائیں، جو چاہیں کریں. بندوں کے لیے جائز نہیں کہ جس کی چاہے قسم کھائیں. اس کے لیے تو صرف اللہ کی قسم جائز ہے. جائز ہے، جائز ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی ضرورت ہی پڑ جائے تو، ورنہ قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار اڑاتی ہیں.
پھر قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ یعنی پانی کا بوجھ اٹھا کر چلتے ہیں، پھر قسم ہے ان کشتیوں کی جو آسانی اور سہولت کے ساتھ پانی پر رواں دواں ہیں، چل رہی ہیں، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو تقسیم کرنے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ ترجمہ ایک تفسیر کی بنا پر ہے، بہت سے محققین نے اسی تفسیر کو راجح قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ ایک حدیث مرفوع سے منقول ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہوا کی قسم کھائی، وہ ہوا جو چلتی ہے تو غبار اڑنے لگتا ہے، دھول اڑنے لگتی ہے، یہ فضا کی چیز ہے، نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں ہے، فضا میں ہے۔ پھر بوجھ لادے ہوئے جو بادل ہیں، پانی کا بوجھ لادے ہوئے، ان کی قسم کھائی ہے، یہ بھی فضا کی چیز ہے۔ پھر کشتیوں کی جو اگرچہ پانی میں چلتی ہیں لیکن زمین ہی سے تعلق اس کا ہے۔ پھر فرشتوں کی جن کا تعلق آسمان سے ہے، فرشتوں کے لیے جو یا کی تقسیم کرنے والے ہیں اللہ کے حکم سے یا چیزوں کو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مختلف جماعتوں کو مختلف ڈیوٹیاں ثبوت کر رکھی ہیں۔ جیسے تو ایک تو آپ لوگ یہ جانتے ہی ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا کام وحی لانا تھا، اور میکائیل علیہ السلام بارش کے اور روزی پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام تو ملک الموت ہی ہیں، اور اسرافیل علیہ السلام سور بھونگیں گے۔ اسی طرح سے ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، دو فرشتے نیکی اور بدی لکھنے والے، پھر اسی طرح سے حفاظت کرنے والے فرشتوں کی جماعت ہے جو ہر انسان کی حفاظت کے لیے مأمور اور مقرر ہیں۔ تو یہ تو وہ میں نے بتایا جو مشہور ہے، عام طور سے لوگ جانتے ہیں، لیکن دنیا میں اور اس کائنات میں جو نظامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو دارالاسباب بنایا ہے، اس واسطے اس کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نظامات کے لیے فرشتوں کی بھی محتاج نہیں ہیں۔ چنانچہ پیچھے آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کرام کو خطاب کر فرمایا کہ ہم نے فرشتے بھیجے تمہاری مدد کے لیے غزوہ احد میں، وہاں یہ بھی فرمایا کہ ہمیں کچھ فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی تمہاری مدد کے لیے، ہم تو بغیر فرشتوں کی مدد کر دیتے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دارالاسباب بنایا ہے تو اسی اسباب کے تحت سارا نظام چل رہا ہے۔ اور یہ اسباب بھی دو طرح کے ہیں، ایک اسباب ظاہری ہیں جو ہمیں دیکھنے میں لگتے ہیں، ہمیں محسوس ہوتے ہیں کہ اسباب ظاہری ہیں، اور اسباب باطنی جو ہمارے دیکھنے میں نہیں آتے، مطلب فرشتوں کے ذریعہ جو انتظامات ہو رہے ہیں ہمارے دیکھنے میں کہاں آتے ہیں، تو ہم جانتے نہیں۔ تو قرآن مجید نے بتا دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات سے آگاہ فرما دیا ہے، اس لیے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں فرشتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بہت سارے کام لیتے ہیں۔ ابھی دیکھیے نا، کتنی جنگوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے، کتنی جنگوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے، پرانی جنگوں کے بارے میں بھی اور تازہ نئی جنگوں کے بارے میں بھی۔ پرانا واقعہ ہے کہ دو مجاہدین تھے، دو بزرگ تھے، اور انہوں نے یہ تو دو ایک کا ہے، ایک جگہ کچھ اور چند تھے، انہوں نے پوری فوج کو پسپا کر دیا، صرف اپنے قلعہ میں داخل ہو گئے اور بند ہو گئے۔ پھر اس کا ان لوگوں نے محاصرہ کیا، گھیراؤ کیا، تو سب کہنے لگے تم نے ہم کو نہیں مارا ہے،
وہ تو چتکبرے گھوڑے پر سوار تھے اور سفید پگڑی باندھے ہوئے تھے، انہوں نے ہماری فوج کو مارا ہے، تم نے تھوڑی مارا ہمیں۔ آج بھی جو کچھ بہت سے واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں، اس طرح کی خبریں آج بھی آتی رہتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ دکھا ہی دیں اللہ میاں، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں، دکھانے کے بھی بعض فوائد ہوتے ہیں، مرغوبیت وغیرہ۔ تو یہ اسباب کچھ مخفی اور باطنی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو دکھا بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرما رکھا ہے، اس کی مختلف پارٹیاں بنا رکھی ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے کام انجام دیتے ہیں۔ دیکھیں وہ شب برات اب آنے والی ہے نا، اس کے بعد تو شعبان ہی کا مہینہ ہے، تو شب برات کے فضائل میں ایک حدیث آئی ہوئی ہے، اور اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے، اور اسی مضمون کی حدیث شب قدر جو رمضان میں ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے۔ خیر وہ جب موقع آئے گا وہاں بیان کریں گے، اس تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن اس حدیث میں بہرحال یہ ہے نا کہ وہ سال بھر جس کو مرنا ہے، جس کو جینا ہے، جس کو جتنی روزی ملنی ہے، جس کو صحت ہے، سب ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یہ کام تمہیں فنا فنا وقت میں انجام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جیسے ظاہری نظام یہاں انسانوں سے لے رہے ہیں، ویسی باطنی نظام وہ بھی ہے۔ اسی طرح سے انسانوں بھی اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی 2 قسمیں بنا رکھی ہیں۔ اب بات چھڑ جاتی دوسری ہو جاتی، جانے دیت نہیں ہے۔ خیر فالمقسمات امرا، اصل میں الکلام یجر الکلام، جس کا عربی کہاوت ہے، اس کا مطلب ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے، تو بات سے بات نکلتی جائے تو کہیں سے کہیں آدمی ہو جاتا ہے۔ جیسے بازار خریدنے گئے تھے، کچھ جیب میں ہے پیسہ، اور تو جو خریدنا تھا وہ تو نہ خریدا، باقی دنیا بھر کی چیز خرید لی، جیسے آج کل عورتیں کرتی ہیں، جو لینے جائیں تو رہ گیا، نہیں ملا، باقی جھولا بھر کے چلی آئیں، اس لیے جیب میں پیسہ ہے نا۔ یہی حال ہم جیسے مقررین کا بھی ہے کہ بعض دفعہ اصلی مضمون رہ جاتا ہے، بعض جو درمیان میں بات آتی ہے وہ چلی جاتی ہے، حالانکہ وہ فالتو نہیں ہوتی، بالکل تشبیہ نہیں ہے، وہ تو بہت سامان فالتو خرید لیتی ہیں، یہاں کوئی بات فالتو نہیں ہے۔ تو 4 چیزوں کی قسم کھائی حق تعالیٰ نے، ہواؤں کی، بادلوں کی، کشتیوں کی، فرشتوں کی، اور پھر فرمایا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے، اور بے شک جزا سزا واقع ہونے والا ہے، واقع ہو کر رہے گا۔ تم کو اسی پر اعتراض ہے نا، جب ہمارے نبی بتاتے ہیں کہ نیکیوں پر یہ اجر و ثواب ہے اور بدیوں پر یہ عذاب ہے اور سزا ہے، اور ایک دن سب کو اٹھ جانا ہے، زندہ ہو جانا ہے، تو تم مذاق اڑاتے ہو، تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کیسے ہو جائے گا یہ؟ تو دیکھتے نہیں کہ ہم ہوا چلا دیتے ہیں، غبار اڑنے لگتی، اور دیکھتے نہیں کہ یہ بادل جو پانی کے بور سے بوجھل ہیں، رواں دواں ہیں فضا میں، دیکھتے نہیں یہ لوہے لکڑی سے بنی ہوئی بوجھل کشتیاں پانی پر کس طرح آسانی کے ساتھ چل رہی ہیں۔ یہ تو وہ ہے جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور چوتھی چیز وہ ہے جو تمہیں اپنی آنکھوں سے نہیں نظر آ رہی، لیکن ہے وہ کہ ہر کام کے لیے فرشتے مقرر ہیں، ان کی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان کی جماعتیں ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق وہ تقسیم کرتے ہیں۔ جو طاقت یہ سب کر سکتی ہے، وہ طاقت وہ کام نہیں کر سکتی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ایک دن جزا سزا کا آنا ہے اور تم سب کو زندہ ہونا ہے، زندہ کر کے تم سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ کیوں اس پر تم تعجب کرتے ہو؟ قسم ہے راستے والے آسمان کی،
راستوں والے آسمان سے مراد یہ ہے کہ آسمان میں فرشتوں کے آنے جانے کے لیے گزرگاہیں ہیں. فرشتے آخر فرشتے تو آسمان تک جاتے ہیں نا، پھر آسمان کے اوپر جاتے ہیں، تو گزرگاہیں ہیں، روڈ ہے، سڑک ہے. جیسے ہوائی جہاز فضا میں اڑ رہا ہے تو ایسے تھوڑی اڑتا ہے جہاں چاہے وہاں ہوائی جہاز اڑا دیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی ملک میں ہوائی جہاز کسی دوسرے ملک کا داخل ہوتا ہے غیر قانونی طور پر تو اس کی گرفت ہوتی ہے. بعض اوقات مال بھی گرا دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ سڑک تو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہوائی جہاز والے جانتے ہیں. تو اسی طرح سے ہوائی جہاز والے بھی وہ نہیں جانتے وہ سڑک، لیکن فرشتے جانتے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سیارے اور ستارے ان کے جو مدار ہیں وہ مراد ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ آسمان کی قسم کھا رہے ہیں جہاں گزرگاہیں ہیں. انکم لفی قول مختلف، بے شک تم لوگ ایک اختلافی بات میں ہو. اختلاف کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جھٹلاتا ہے، کوئی آپ کی تصدیق کرتا ہے. قیامت کے دن آنے کو کوئی جھٹلا رہا ہے اور کوئی اس کی تصدیق کر رہا ہے، کوئی مان رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کبھی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یوفق عنہم منافق، یہ پھرے ہوئے ہیں، جو کہ پھرا ہوا ہے، یعنی جو محروم ہے وہی ان باتوں میں غلطی کی طرف پھر گیا ہے اپنی محرومی کی وجہ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرنا یہ خود اپنی محرومی کی بات ہے تصدیق نہ کرنے والوں کے لیے. قتل الخراسون، یہ اندازے لگانے والے، اٹکل پچو کے اندازے لگانے والے یہ غارت ہوئے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، غفلت میں مست ہیں، بلکہ بدمست ہیں اور بھول میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اندازے جو لگا رہے ہیں نا قیامت آئے گی نہیں آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ شاعر ہیں یا ساحر ہیں یا جادوگر ہیں یا جنون ہو گیا معذلہ مزلہ، اس طرح کی باتیں جو کر رہے ہیں، اصل میں دنیاوی عیش و عشرت میں پڑھ کر کے غفلت میں مبتلا ہو گئے ہیں. ایک آپ کہنے لگے کہ ہم الحمدللہ تو نہیں کہا تھا انہوں نے، یہی کہتے تھے کیا بات تھی. کہنے لگے بس بہت ہمارا معاملہ سب ٹھیک ہے، بالکل ہمارا سب کام ہو جاتا ہے. یہ سوچنا چاہیے آدمی کو کہ کون سا کام ہو جاتا ہے. کیا ہم پانچوں وقت کی نماز قاعدے سے پڑھ لیتے ہیں اور فرائض جو بھی حقوق اللہ سے متعلق ہیں یا حقوق لباس سے متعلق ہیں انہیں ہم سے کوتاہی نہیں ہو رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تب تو ٹھیک ہے ہمارا معاملہ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیسے کہہ رہے ہیں ہمارا معاملہ ٹھیک ہے؟ خالی کباب پراٹھا بریانی اور باقر خانی کھانا ٹھیک ہے؟ یہ اگر ملا جا رہا ہے ہر وقت آدمی کو اپنی حد و خواہش، تو اس کو تھوڑی کہتے ہیں ٹھیک ہونا. ٹھیک ہونا دیے کہ اعمال ہمارے کیسے ہیں. ایک بزرگ رات بھر عبادت کی، انہوں نے رات بھر عبادت کی. ایک دن کسی نے دیکھا، خادم نے، تو یہ دیکھا ان کا روزانہ کا معمول یہ تھا. جب صبح ہوئی تو کیا کہا انہوں نے کہ اللہ میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ جنت کا سوال کرتا، بس جہنم سے نجات دے دیجیے. ہاں، اس لائق تو ہوں نہیں کہ جنت کا سوال کروں آپ سے، بس جہنم سے نجات دے دیجیے. اس لیے کہ اس کے عذاب کا سہارا تو ہم سے، اس کی برداشت کی قوت ہمارے اندر نہیں ہے. لیکن سنیے، آپ دھوکے میں نہ آئیے گا ان بزرگ کی اس دعا سے کہ ہم بھی جنت کا سوال کرنا چھوڑ دیں. ویسے اس کی امید نہیں ہے کہ آپ لوگ ایسا کریں گے، اس لیے کہ آپ لوگ جو کام ہے سب لے لیں، کہاں چھوڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ثابت ہے جنت کا سوال کرنا، تو ہمیں جنت کا سوال کرنا چاہیے. ہم تو کسی لائق بھی نہیں. اس دنیا میں جو کچھ ہمیں مل رہا ہے کہ ہم اس کے لائق ہیں کیا؟ ہم اس کے لائق بھی نہیں ہیں. لیکن آخر روزی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اور ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، اس لیے ہمیں مانگنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ ہم اس کے لائق ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم اس کے محتاج ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس کا حکم ہے. یہ تو ہم نے بتایا کہ ہمارے بزرگوں کی کیفیات کیا تھیں اور ان کے جذبات کیا تھے، اس میں آپ اس بات کو نقل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اٹکل مار رہے ہیں جو یہ اصل میں اپنی غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، اپنے عیش و عشرت میں مست ہیں. یہ یسألون ایان یوم الدین، مذاق کے طور پر پوچھتے ہیں، یہ مذاق اڑانے کے لیے کہ وہ جزا سزا کا دن کب آئے گا.
وہ کہتے ہیں ہم نا قیامت آئے گی، یہ سب زندہ ہو جائیں گے، یہ ہوگا، یہ کب ہوگا، کس تاریخ کو؟ پہلے مسلمان بھی کہتے تھے 14ویں صدی ختم ہوتے ہوتے آ جائے گا، پتہ نہیں کہاں کی روایت تھی یہ۔ اب تو 15ویں صدی بھی جو ہے آدھا قریب ہو گئی، یہ خدا جانے کہاں کی روایت ہے، کس کتاب میں ہے۔ یسألون ایان یوم الدین، یہ لوگ پوچھتے ہیں، مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے تھے کہ یہ جزا سزا والا دن کب آئے گا؟ تو اللہ نے تاریخ نہیں بتائی، سال بھی نہیں بتایا، مہینہ بھی نہیں بتایا، کچھ نہیں بتایا، بلکہ جیسے کسی کو دعوت نہ دینا ہو، اس کی شادی پڑی ہو، آپ پوچھیں ہمیں کب ہے ولیمہ، پہلے پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا آپ کو، حالانکہ اس کو معلوم ہے لیکن آپ کو دعوت دینا ہے نہیں اس کو، تو اس لیے وہ ٹال رہا ہے نا، یا دعوت دینا بھی ہے لیکن یہ کہ کسی مسئلے ہے تو ٹال رہا ہے وہ۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں بھی پتہ چل جائے گا جو پوچھ رہے ہو نا کہ کس دن ہے جزا سزا کا دن، یوم ہم علی النار یفتنون، اس دن ہے جس دن ان کو آگ پر تپایا جائے گا، جس دن ان کو آگ پر، مہینہ نہیں بتایا، سال بھی نہیں بتایا، تاریخ بھی نہیں بتائی، وہ جس دن تپائے جاؤ گے، جس دن دھونکے جاؤ گے، اسی دن ہے پتہ چل جائے گا۔ ذوقوا فتنتکم، اور کہا جائے گا کہ لو مزہ چکھو اپنی شرارت کا، اپنی خباثت کا، اپنی بدعمالیوں کی سزا چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اور پھر کہا کہ یہی ہے وہ عذاب جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہی ہے وہ عذاب جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، تو آ جائے گا وہ دن، تم عذاب مت سمجھو۔ قیامت کی تاریخ اور سال اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، وہ تو فرمایا کہ میں تو یہ بھی نہ بتاتا کہ قیامت آئے گی بھی، حساب کتاب ہوگا بھی، یہ تو میرا کرم ہے کتنا بتا دیا کہ ہوگا یہ، لیکن ڈیٹ آؤٹ نہیں کروں گا۔ دیکھیں کہ کیسی تیاری تمہاری ہوتی ہے۔ یہ تو ان کے لیے تھا جو غفلت میں اور جہالت میں بدمست ہیں، لیکن جو غفلت کی اندھیری سے نکلے ہوئے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے اور آپ پر ایمان سے اپنے دل کو روشن کیے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اور عظمت پیدا ہو گئی ہے، ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ، تقوی والے لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، پانی کا چشمہ، دودھ کا چشمہ، شراب کا چشمہ، شہد کا چشمہ، اور ہم کیا جانیں کس کس چیز کا چشمہ۔ یہ لوگ جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگاری والے ہیں، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ان کے پروردگار نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کو لیتے ہوں گے، وہ جو نعمتیں جنتوں میں، بہشتوں میں ان کو حاصل ہوں گی، اس سے وہ لے رہے ہوں گے اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ یہ ان کے ساتھ کیوں ہوگا؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ سب اس لیے ہوگا کہ یہ لوگ یہاں آنے سے پہلے نیکی کرتے تھے، یہاں آنے سے پہلے نیکی کرتے تھے۔ نیکی جو فرض ہے، جو واجب ہے، جو ضروری ہے، وہ تو کرتے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سی نفلی چیزیں بھی کرتے تھے۔ نیکی میں درجات ان کے بڑھتے چلے جا رہے تھے، نیکی کی حرص ان کو تھی، ایسی حرص تھی نیکی کی ان کو کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون،
وہ رات میں بہت کم سوتے تھے، وہ رات میں بہت کم سوتے تھے، بلکہ کان کے نیچے موبائل دبا کے دیکھتے رہتے تھے 3:30 بجے رات تک۔ کیوں ہے جی؟ کم سوتے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ موبائلیں دیکھ رہے ہوں گے نا۔ آج بھی تو لوگ یہی کر رہے ہیں، کم سوتے ہیں۔ آج کل کے لونڈے جو ہیں، لونڈے لونڈیاں سب، بلکہ بڈھے بڈھیاں بھی یہ حال ہے کہ رات میں کم سوتے ہیں۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ہے نا؟ تو اس آیت کے مستاق ہو گئے وہ، ہاں ہو گئے۔ دیکھیے آری بھائی آپ کے سمجھی صاحب تو وہ غضب کے آدمی بھائی، یہ سب کچھ جنت میں بھیج دیں گے۔ ہاں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ جو متقی ہیں رات میں کم سوتے تھے، کیا موبائل دیکھتے تھے؟ نہیں بھائی، کچھ اور کرتے تھے۔ جس کے دل میں ہو دلبر کی یاد اس کو کب آ سکتی ہے نیند، جس کے دل میں ہو دلبر کی یاد اس کو کب آ سکتی ہے نیند، کروٹیں لیتے ہی لیتے صاف اڑ جاتی ہے نیند۔ لیکن دلبر حقیقی، یہاں مراد دلبر حقیقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ جب تڑپ ہے، جب طلب ہے، جب محبت ہے تو رات میں اس کو نیند کہاں آئے گی؟ تو کم سوتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ میاں کی یاد کرتے تھے، دل سے بھی اور زبان سے بھی، یا صرف دل ہی سے بھی، جس حال میں رہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ آدمی زبان سے بھی نہیں ذکر کر سکتا، ایسی بیماری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء حق کہ قبروں کو نور سے بھرتے سب کچھ لکھ گئے ہیں بیچارے۔ کہتے ہیں کہ دعا زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، دل سے متوجہ رہو، یہ بھی دعا ہے۔ جو بیچارے زبان ہلا ہی نہیں سکتے، کیا ان کی دعا نہیں ہوگی؟ کیسی بات کہتی؟ زبان نہیں چلا پا رہے ہیں، ایسے بیمار ہو گئے ہیں، تو کیا وہ دعا کرنے سے محروم ہو جائیں گے؟ اسی طرح سے زبان چل بھی رہی ہے اگر، اور متوجہ ہے قلب سے، متوجہ ہے دل سے، تو اصل میں تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اصل میں دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دل سے متوجہ رہے کہ اللہ ہم نہایت نالائق، بالکل نااہل، بہت عاجز، بے کس بے بس بے سہارا ہیں، آپ ہی ہمارا کام بنا دیجئے۔ اگر زبان سے نہیں بھی کہتا ہے لیکن دل سے اس کا احساس ہے اور دل سے یہ بات ذہن میں دل میں بیٹھا ہوئے ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے۔ تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات میں بہت کم سوتے تھے، ایسے نیکوکار تھے۔ اور اس کے باوجود کرتے کیا تھے؟ وبالاسحار هم یستغفرون، اور رات کے پچھلے حصے میں استغفار کرتے تھے۔ سحر کے معنی ہے جس کو سحری کھاتا ہے آدمی، رات کا پچھلا حصہ، چھٹا حصہ جو باقی رہ گیا، جو تہجد کا اصلی وقت ہے، حقیقی وقت جو ہے، تو وہ رات بھر عبادت کی، اور جب صبح ہونے کو ہوئی تو بجائے اس کے کہ اللہ میاں ہم نے بڑی عبادت کی ہے آپ کے، تو دعا ہماری قبول ہی کر لینا چاہیے آپ کو۔ نہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اب مغفرت طلب کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے کچھ نہ ہو سکا، اللہ ہم آپ کی عبادت نہ کر سکے، اللہ ہم نے جب بھی کچھ کیا ہے اس میں بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ آپ کی شان کے مطابق نہیں ہوا، اللہ پتہ نہیں کیسے کیا ہو گیا ہو، غلطی کیا ہم سے ہو گئی ہو، مانگنے میں، سجدہ کرنے میں، رکوع کرنے میں، آپ کی کلام کی تلاوت کرنے میں، اللہ پتہ نہیں کیا کیا غلطی ہو گئی ہو ہم سے کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہ ہو، اللہ معاف فرما دیجیے۔ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول منقول ہے نا کہ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد استغفار کرتے تھے۔ کیا نماز گناہ کا کام تھا کیا جو استغفار کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معرفت اللہ تعالیٰ کی ہاتھ تھی وہ کسی کو نہیں ہے، اس لیے اس مقام اور رتبے کے لحاظ سے کوتاہی نظر آتی تھی اور اس پر استغفار فرمایا جاتا تھا۔ تو بالاسحار هم یستغفرون، جب صبح ہوتا ہے رات بھر عبادت کی، جب صبح کا وقت ہوا تو اب استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں،
تو یہ وقت ایسا ہے، رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے، رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے، جو سویا سو کھویا، جو جاگا سو پایا۔ عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اب تو حالت یہ ہے کہ رمضان شریف میں بھی سحری کھائیں گے، اب وہ وقت دعا کرنے کو ہوتا ہے، مطلب سحری کھائیں، ہم نہیں کہتے کھائے اپنا، لیکن سحری کھانے ہوٹل پہنچ جاتے ہیں اٹالہ شریف، تو اب بتائیے ہوٹل میں بیٹھ کے دعا کریں گے کہ سحری کھائیں گے؟ ہاں، اور گھر میں بھی سحری کھائیں گے تو پنچایت کریں گے۔ آج کل موبائل آ گیا ہے، ہمارے ایک دوست میں بیچارے آئے سحریے کے وقت کرتے ہیں فون، کرتے تھے تو منع کر دیا میں نے، کچھ دن تو برداشت کیا میں نے، لیکن کب تک برداشت کرتا؟ ارے میں نے کہا سحری کھا کچھ کرنے ہونے کا، فون سے بتانے کا وقت ہے بھائی، کوئی اور وقت مقرر کریے اس کے لیے، اس لیے کہ آخر لوگوں کو تنبیہ بھی تو کرنا ہے نا۔ یہ وقت سحری والا، یہ تو مومن کے لیے ہمیشہ سحری کا وقت ہے نا، یہ تو ہمیشہ آہ سحری کا وقت ہے۔ تو یہ وقت وہ تھا کہ آپ جلدی سے لیٹتے، نہ رات بھر جاگتے، رات بھر جاگنا مسنون بھی نہیں ہے، سنت کا طریقہ تو کچھ اور ہے، اور پھر اٹھتے اور جو کچھ ہو سکتا ذکر کر کے عبادت کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے؟ معافی مانگتے کہ اللہ ہم سے کچھ ہو نہ سکا اور معاف کر دیجیے گا، ہمیں ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ یہ کرتے ہیں لوگ، اتنا بھی نہیں کرتے جتنا کہ خوب شاندار دعوت کریں گے، اور پھر اب تو لوگوں کا مزاج بدل گیا ہے، اس لیے کہ 3 لاکھ 5 لاکھ کا شادی گھر خریدتے ہیں، پھر اس میں کھانا وانا اتنا پکواتے ہیں کہ آدمی کھا بھی نہیں پاتا، کسی کو کچھ ملا کسی تک کچھ پہنچا کسی کو نہیں، ورنہ یہ کہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب بیچارہ دعوت دینے والا شادی دیکھا، جب مہمان رخصت ہونے لگتے تھے کہتا تھا بھائی ہم آپ کی ہم خدمت نہ کرتے، کچھ معاف کریے گا۔ تمہاری بھائی دیکھا آپ نے بھی نا، اور اب تو مجھے بتاؤ کہتے ہیں دیکھا، ارے کھا لیا آپ نے، ہاں ٹھیک ہے نا، اب یہ کہتے ہیں مطلب ایسا انتظام کیا ہم نے سب دیکھا بھی نہیں آپ نے۔ تو تواضع انکسار عاجزی سب ختم، اور اس کی جگہ تکبر گھمنڈ غرور فخر ریا اور سمعہ۔ حکم ہے شریعت کا، حدیث موجود ہے مشکات شریف میں، حوالہ مشکات کا یاد ہے، اس میں اصلی حوالہ لکھا ہوگا کہ ریاکاروں کی دعوت نہیں قبول کرنی چاہیے، حلال پیسہ ہو لیکن ریاکاری کے ساتھ دعوت ہے تو اس کو بھی نہ قبول کرنی چاہیے۔ تو ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم، ویسے متقی لوگ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ ان کو دیا اس کو وہ لیتے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے کہ لوگ اس سے پہلے، یہاں آنے سے پہلے جب دنیا میں تھے تو نیکی کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے۔ اب اس نیک کام کرنے کی کچھ تفصیل آگے بتائی ہے۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ اپنے رب کا حق ادا کرتے تھے، وہ حق کیا تھا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں بہت کم سوتے تھے۔ اس کی ایک تفسیر اور بھی ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ تفسیر یہ ہے کہ یہ لوگ رات میں کم جاگتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے، خلاصہ بتا رہا ہوں، اور اس تفسیر کی بنا پر ہم جیسے کمزوروں کا بھی کام بن جائے گا۔ چنانچہ منقول ہے کہ جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان چند رکعتیں پڑھ لیں، یعنی اوابین کی رکعتیں اگر پڑھ لیں، کم سے کم اوابین کی 6 رکعتیں ہی اگر پڑھ لیں تو وہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ مغرب اور عشاء جس نے جماعت سے پڑھ لی اور کم از کم اوابین ہی پڑھ لی اور کچھ ذکر و تسبیح کر لیا تو اس میں شامل ہو جائے گا۔ اور پھر اگر عشاء کے وقت ہی کچھ تہجد کی نیت سے کچھ پڑھ لیا، وتر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیا 2 کر کے، وتر کے بعد کی نفل میں بھی تہجد ہی کی نیت کر لی، تو بھی تہجد کا بالکل تارک نہیں ہوگا، تہجد کا بالکل تارک نہیں ہوگا۔ جسے بعض لوگ کئی جگہ دعوت ہے، بڑے آدمی ہیں بھائی، بڑے نیتا ہیں، اب گھومتے گھامتے آخر میں جہاں پہنچے تو وہاں بہرحال 51 روپیہ دیا انہوں نے، یہ آج کل فرض ہو گیا ہے نا دینا،
51 روپیے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، جہاں جاتے ہیں اس کی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں اس کی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں نا، اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں تو غریب کے یہاں زیادہ آتے ہیں. دیا نوٹ اور کہنے لگے ٹھیک ہے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، لائیے 5 طرح سے کھا لیتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو مان جاتا ہے وہ، سوچا چلو ہمارا کھانا بچا اور نوٹ تو ہمیں مل ہی گیا. تو یہی کر لو اللہ میاں کے ساتھ، کم سے کم نہیں کر لو نا کہ اگر رات کے پچھلے حصے میں جا کر عبادت نہیں کر سکتے تو وہ بھی نہیں پڑھ لو، اور پھر عشاء کے وقت ہی کل تو 4 رکعتیں ہیں تہجدی کی نیت سے پڑھ لو. اور اصل تو وہ ہے کہ اس وقت جاتے اور کچھ کرا کے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت ہی مانگتے کہ اللہ اسے قبول کر لیجئے، بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں اسے معاف کر دیجئے. ایک طرف تو یہ کرتے ہیں یہ نیکی کرنے والے لوگ، یہ محسنین، یہ نیکوکار، کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی کی یوں فکر کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال عطا فرمایا ہے، یہ تو بدنی جسمانی عبادت تھی، اب مالی عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ نیکوکار، یہ نیکی کرنے والے جو آج جنت میں عیش کر رہے ہیں، یہ ایک تو یہ کرتے تھے کہ رات میں عبادت کرتے تھے اور صبح ہوتے ہوتے مغفرت طلب کرتے تھے، اور ان کو جو اللہ نے مال دیا تھا تو اس مال میں حق تھا، مانگنے والے کا بھی نہ مانگنے والے کا بھی. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اس سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے، زکوٰۃ تو دینی ہی ورنہ بہت پٹائی ہوگی. زکوٰۃ تو دینی ہی، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات مراد ہیں. کہتے ہیں ان کے مال میں کیا ہے؟ حق ہے، مانگنے والے کا بھی اور نہ مانگنے والے کا بھی. سائل سے مراد وہ ہے جو مانگتا ہے، اپنی ضرورت پیش کرتا ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہم حاجت مند ہیں. اور محروم سے مراد وہ ہے جو تکلیف اٹھا رہا ہے، تنگ دستی میں ہے، مفلسی میں ہے، غربت میں ہے، لیکن زبان نہیں کھولتا، سوال نہیں کرتا. تو یہ ذمہ داری ہے باحیثیت لوگوں کی کہ ایسے لوگوں کا پتہ لگائیں. کسی کا سفید کرتا پیجامہ دیکھ کر، کالی شیروانی اور کالی جیکٹ دیکھ کر کے یہ نہ سمجھیں کہ بہت خوشحال ہوگا. یہ وہ اپنی عزت چھپائے ہوئے ہے، وہ اپنی غیرت چھپائے ہوئے، اپنی عزت چھپائے ہوئے ہے. ایسوں کو پتہ لگاؤ، اور ان کو بھی وہ دیتا ہے، اور کیا سمجھ کے دیتا ہے کہ ہم ان کو ان کا حق دے رہے ہیں. یہ ان کے مال میں حق ہے سائل کا اور محروم کا. یہ نہیں سمجھ دیتا کہ ہم ان کو بھی دے دیں، نہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیتا ہے کہ ان کا حق ان کو ہم دے رہے ہیں. یہ ہم اپنا نہیں دے رہے ہیں بلکہ ان کا حق تھا ہمارے پاس، ہم ان کا حق ان کے پاس پہنچا رہے ہیں. تب جا کے جنت ملے گی. یہ جنت میں جو عیش کر رہے ہیں اس وقت، اور باغات میں اور چشموں میں جو تفریح لے رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے جو لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر اپنی جان بھی کھپائی ہے اور اپنا مال بھی کھپایا ہے، اور اس طرح کھپایا ہے کہ جس کو دیا اس کا حق سمجھ کے دیا ہے، اپنا حق سمجھ کے نہیں دیا ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ آج حال یہ ہے کہ کونوں مدرسہ میں اگر 50 روپیہ کی رسید کٹوا دیں تو سمجھتے ہیں مدرسہ کہ ایک کمرہ ہمارا حق ہے. اب ہمارے کہنے سے مدرس رکھا جائے، ہمارے کہنے سے طلبہ رکھے جائیں، ان کو نکالا جائے، یہ سب کیا جائے. ارے تم نے اپنا حق دیا تھا کہ ان کا حق دیا تھا؟ ہاں. اور اگر کسی کو 150 روپیہ تعاون مدد کر دیا کسی محلے کے غریب آدمی کو، اور پھر اس کو کسی کام کے لیے بلایا اور نہ سنا، وہ اتنا بدتمیز ہے یہ. ارے آپ نے اس کا حق دیا تھا نا، اپنا حق تھوڑی دیا تھا. یقین جانیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو ایسا مل جاتا ہے جس کو آپ کوئی چیز دیں تو قبول کر لے، تو آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایسا آدمی ہم کو مل گیا. آپ نے ایک سوٹر خریدی، اب آپ کا جی چاہتے ہیں سوٹر ہم کسی کو دینے والا کوئی نہیں ہے، اگر مل جائے تو آپ سمجھیے کہ اللہ کا کرم ہے. آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا نفلی صدقات دینے ہیں یا یوں ہی کچھ دینا ہے اپنے کام کے لیے، کہ کوئی مل جائے دینے والا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیج دیا. ورنہ آپ ڈھونڈتے رہیے، شرابی کبابی گنجڑی بھنگڑی بہت مل جائیں گے.
جو مستحق نہیں ہوں گے، غیر مستحق تو بہت مل جائیں گے، لیکن واقعی مستحق مل جائے، واقعی نیکوکار مل جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا صرف پرہیزگار آدمی کھائے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی غیر پرہیزگار کا بھوکوں مر رہا تو اس کو کھانا نہ دینا، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن یہ مطلب تو ضرور ہے نا کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہماری چیز اچھی جگہ استعمال ہو۔ ہمارے استاد مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، جب ہم لوگ پڑھتے تھے تب وہ بالکل جوان تھے، اس وقت مشکل سے ان کی عمر 33-35 سال کی رہی گی، 33-34 سال کی۔ شادی تو زندگی بھر نہیں کی انہوں نے، لیکن یہ کہ بہت خوبصورت بھی تھے اور بہت ان کو بہت نفاست پسند بھی تھے۔ تو اس وقت لحاف وحاف جو ہے بہت عمدہ بنواتے تھے، رضائی بہت خوبصورت بنوائی تھی، تو پھر دوسری رضائی بنوائی تو کسی طالب کو جو ان کی خدمت میں رہتا ہے اس کو دے دیا۔ اچھا، ایک خاص عادت حضرت کی یہ بھی تھی کہ سب بات آ کے بیان کر دیتے تھے، جو بات رہے سب آ کے سبق میں بیان کر دیں۔ تو ایک دن کہنے لگے، کوئی بات آئی حدیث شریف میں، کہنے لگے دیکھو فلانے کو میں نے اپنی لحاف دے دی تھی، اتنی اچھی لحاف خوبصورت کہ اور ہے، ایک دن میں اس کے قبر کے سامنے گزرا تو اس کو گدے کی طرح بچھائے ہوئے تھا، یہ قدر کی اس نے یہ قدر کی۔ آپ کو میں نے یہ کیوں سنایا؟ اس لیے سنایا کہ جب چیز دی ہے تو قدر کرنی چاہیے نا، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ مفت میں مل جائے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کی ناقدری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ خیر، تو نیکوکاروں کی ایک صفت یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کا حق اس طرح ادا کرتے ہیں کہ راتیں ان کی اس طرح گزرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اس کا ذکر ہے، اور اس کی بارگاہ میں استغفار ہے اور توبہ ہے، اور جو کچھ اللہ نے انہیں مال عطا فرمایا ہے اس میں وہ مانگنے والوں کو بھی حق سمجھ کر دیتے ہیں، جو نہیں مانگتے ہیں ان کا بھی پتہ لگا کر ان کا حق سمجھ کر ان تک پہنچاتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ قیامت کا انکار کر رہے ہیں نا، پھر اسی مضمون کی طرف پلٹے ہیں۔ تمہیں زمین میں دیکھو تو اگر یقین کرنا ہے، تصدیق کرنا ہے، ایمان لانا ہے تو تمہیں اس زمین میں بہت سی نشانیاں مل جائیں گی۔ اور زمین تو باہر کی چیز ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے نفس میں، خود تمہارے اندر، تمہاری ذات میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ معمولی نشانی ہے خود ہماری ذات میں، پیدائش سے لے کر موت تک جتنے حالات آتے ہیں ان میں سے اگر کچھ ہی میں غور کر دیا جائے، صرف اپنے حالات میں، اپنی ذات کے حالات میں، تو آدمی اللہ اکبر سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک قطرے بے جان بلکہ قطرے ناپاک اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنا دیا۔ پھر جب وہ پیدا ہوا تو کیسا ناتما، عاجز، بے سہارا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نشو و نما فرمائی اور اس کی تربیت فرمائی، اس کی پرورش فرمائی، تو معلوم ہی ہوا کہ صاحب یہ ہوائی جہاز اڑا رہا ہے، اور یہ بڑے بڑے مارکے طے کر رہا ہے، اور یہ جو قطرے ناپاک تھا اس کا یہ حال ہے کہ اس کی پاکی کا یہ عالم ہے۔ اب اس کی پاکی، اس کی طہارت کا یہ عالم ہے کہ اس میں سے کوئی نبی بن گیا، کوئی رسول بن گیا، کوئی ولی بن گیا، کوئی قطب بن گیا، کوئی ابدال بن گیا، کوئی شہید بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، اور اس کی پاکیزگی اور طہارت کا یہ عالم ہے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ کس نے کیا یہ؟ تم اپنی ذات میں کیوں نہیں تصور کرتے؟ تم اپنی ذات میں خود کیوں نہیں دیکھتے تم کیسے تھے اور آج تم کیسے ہو گئے ہو؟ یہ بیمار ہوتا ہے تو ایسا عاجز، لاچار، بے بس، بے کس ہو جاتا ہے،
کہ 4 آدمی اٹھاتے ہیں تو اٹھ پاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر صحت اور شفا یابی مقدر کی اس کے لیے تو پھر یہی شفا یاب ہو کر کے بلٹ چلانے لگتا ہے نا۔ ابھی کیا ہوا تھا؟ ابھی یہ ہوا تھا کہ اوپن سرجری ہوئی تھی، سینہ چاک، دل کہیں پھیپھڑا کہیں، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، گھر واپس جائیں گے کہ نہیں، لیکن معلوم ہوا 3 مہینے کے بعد بلٹ دوڑا رہے ہیں۔ کہاں خود الٹ گئے تھے؟ کس نے کیا یہ؟ تم اپنی ذات پہ خود کیوں نہیں غور کرتے ہیں؟ زمین میں نشانیاں ہیں کہ زمین میں دھول اڑ رہی تھی، کانٹے نہیں اگ رہے تھے اس میں، لیکن جب بادان رحمت ہوئی تو جہاں کانٹے نہیں اگتے تھے وہاں پھول آئے۔ تمہاری ذات کا یہ عالم تھا کہ تم کچھ نہیں تھے، تمہاری حقیقت ایک قطرہ ناپاک کی تھی، لیکن آج تم ایسے مقدس اور مزکا اور مطہر اور طاہر بن گئے ہمارے ہی فضل سے، ہمارے ہی کرم سے، کہ آج تم میں انبیاء بھی ہوئے، رسول بھی ہوئے، اولیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ تو اگر یقین کرنا ہے تو یقین کرنے کے سامان بہت ہیں، اور اگر یقین نہیں کرنا ہے تو شیطان کے داؤ پیٹ بھی بہت ہیں۔ تو وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وفی انفسکم، خود تمہاری ذات میں نشانیاں موجود ہیں، خود تمہاری ذات میں نشانیاں موجود ہیں۔ ابھی ایک صاحب آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ایک صاحب کو کوئی بیماری ہو گئی تھی، شوگر کے مریض تھے، کوئی زخم اچھا ہی نہیں ہو رہا تھا، اچھا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بعد انہوں نے ایک دعا، حضرت ایوب علیہ السلام والی دعا پڑھنی شروع کی، دل میں اللہ نے ڈال دیا ان کے، بہت کثرت سے پڑھی۔ کیا ہے دعا؟ حضرت ایوب علیہ السلام والی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پہلے بہت کثرت پڑھتے رہے، عاجز آ گئے تھے، اپنی بارش ٹھیک ہی نہیں ہوتا تھا زخم، بہت کثرت پڑھتے رہے۔ بس ایک دن یہ ہوا کہ رات میں اٹھے وضو کرنے کے لیے، پیر پہ زخم تھا تو دیکھا زخم بھی نہیں، غائب ہے، زخم ہے ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے بیوی سے کہا ذرا آؤ دیکھو تو یہ ہم کو کچھ دھوکہ ہو رہا ہے کہ واقعی زخم ٹھیک ہو گیا ہے، سمجھا؟ تو اس نے کہا نہیں زخم ہم کہاں ہے، تو ٹھیک تو ہو گیا، یہ نشانی نہیں ہے، یہ اللہ میں ایک نشانی نہیں ہے۔ آج بھی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر آدمی کو چشم بصیرت ہو، آج بھی یہ ہوتا رہتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن چونکہ ہم غفلت کا پردہ اپنی آنکھوں پہ ڈالے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں یہ سب نظر نہیں آتا، بس ہمیں شکایت والی بات نظر آتی ہے کہ اللہ میں یہ نہیں دیا، اللہ میں یہ نہیں دیا، اللہ میں نے نہیں کیا، اور اللہ میں جو دیا وہ نہیں جاتا۔ انصاری صاحب، اللہ میں نے صدری دے دی یہ نہیں نظر آتی، اللہ میں نے کوٹ نہیں دیا یہ نظر آ رہا ہے، اللہ میں نے 3 کمرے کا فلیٹ دے دیا یہ نہیں نظر آ رہا ہے، اللہ میں نے بنگلہ نہیں دیا یہ نظر آ رہا ہے۔ تو ناشکروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور شکر گزاروں کے لیے فی جنات وعیون ناخذ ما آتاہم ربہم ہے۔ تو وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات کے اندر نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تب دیکھو۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ جتنی روزی مقدر میں ہے حافظ جی، وہ اسی طرح دوڑ کر کے آپ کے پاس آئے گی جیسے موت دوڑ کر کے آئے گی۔ جیسے موت سے چھٹکارا نہیں ہے کہ موت آ کر رہے گی، ویسی جتنا روزی مقدر میں لکھی ہے وہ دوڑ کر کے آئے گی، اس سے بھی اگر چاہیے کہ نہ آئے تو بھی آ کر رہے گی۔ لیکن چور چوری سے بعد نہیں آتا ہے نا، اگر چوری سے بعد آ گیا پھیرا پھیری سے بعد نہیں آتا۔ تم عمل تو کرتے رہو اور توکل کرتے رہو، پھر دیکھو نا کہ کیا نہیں ملتا تمہیں۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون۔
آسمان میں لوح محفوظ میں تمہارا رزق لکھا ہوا ہے، جو تم سے وعدہ کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھا ہے، مل کے رہے گا وہ۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی کہ یہ بالکل حق ہے، سچ ہے۔ اور کیسے سچ ہے جانتے ہیں؟ ایسے ہی سچ ہے جیسے تم بات کرتے ہو، جیسے بات کر رہے ہیں آپ، تو اس میں کوئی شک ہے کہ نہیں بات کر رہے ہیں؟ آپ جب بات کر رہے ہوں تو کوئی شک ہے نہیں بات کر رہے ہیں؟ کیا مثال دی اللہ تعالیٰ نے، وہی مثال دیتا ہے۔ فرما رہے ہیں یہ قیامت کا آنا، یہ اہل بغاوت کا، اہل معصیت کا سزا پانا، اہل تقویٰ کا نعمتوں سے سرفراز ہونا، حساب کتاب کا دن آنا، یہ سب باتیں ایسی ہی یقینی ہیں، ایسی ہی سچ ہیں جیسے تم جب بات کرتے رہتے ہو تو تمہیں اپنے بات کرنے میں شک شبہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں، شک ہے کوئی؟ اسی طرح سے یہ بھی بے شک کی بات ہے، یقینی بات ہے۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کے بعد اور بھی انبیاء کا قصہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں تھک جاتا ہوں، اس لیے اب میں تھک رہا ہوں دھیرے دھیرے، بلکہ تھک ہی چکا ہوں۔ تلاوت اور آگے تک کی تھی، لیکن اتنے ہی پر بس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے سنایا گیا ہے، اس کو ہمارے دلوں میں اتار دیں، اس کی حقانیت اور اس کے اندر جو اس سے جو یقین کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ یقین کی کیفیت ہمارے اندر پیدا فرما دیں۔ روز جزا کا، حساب کتاب کا ایسا یقین حق تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں کہ جس سے ہماری زندگی میں اچھی اور صالح تبدیلی آ جائے، جس سے ہماری زندگی سمر جائے اور بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی تبدیلی پیدا فرما دیں ہمارے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائی کے راستے سے پھیر کر کے نیکی کی راہ پر دبامن اور مستقلاً چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك۔ اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غناءنا في أنفسنا واجعل رغبتنا فيما عندك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارزقنا۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔